رؤیت ہلال کا مسئلہ چل رہا تھا کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے رؤیت ہلال کے مسئلوں سے متعلق باب الفصل الاول عن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر جو مسائل ہیں نا اس میں سحری وغیرہ کے مسائل بھی آ رہے اور بھی مسائل رمضان سے متعلق کہ تسحروا کہ تم سحری کھایا کرو، سحری میں اٹھ کے کچھ کھاؤ پیو، اور یہ حکم استحباب کے لیے فإن فی السحور برکہ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ظاہری برکت تو اسی بھی ثابت ہے نا کہ آدمی کو تقویت حاصل ہوتی ہے نا، اور اس کے علاوہ سنت کے موافق عمل ہے تو ثواب وغیرہ بھی دیا جائے گا، برکت بھی ہوگی۔ متفق علیہ۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فصل ما بین الصیام و صیام اہل الکتاب، اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں جو فرق ہے نا پہچان کے لیے وہ یہ ہے کہ اکلۃ السحر ہم لوگ سحری کا کھانا کھاتے ہیں، وہ لوگ نہیں کھاتے، کہ ان پر سونے کے بعد کھانا پینا حرام کیا گیا تھا نا، اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے۔ رواہ مسلم۔ وعن سہل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، اس وقت تک لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، ما عجلوا الفطرہ کہ جب تک فطر میں تعجیل کریں گے غروب کے بعد۔ متفق علیہ۔ کیا معنی کہ جب ایک مرتبہ تعجیل ہو جائے نا تو بس کیا کرنی چاہے، افطار کرنا چاہے، تعجیل کرنی چاہے، تاخیر کرنا فضول کام ہے۔ اور اس میں اہل کتاب کی مخالفت بھی ہیں کہ وہ افطار کو کیا کرتے تھے، تاریکی تک اندھیری تک مؤخر کرتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا۔ متفق علیہ۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا جب سرات آ جائے مشرق سے وادبر النہار اور دن چل جائے مانا من ها هنا کہ مغرب کی طرف سے سورج ڈوب ہو جائے وغربت الشمس فقد افطر الصائم تو وقت آ گیا کہ روزہ دار روزے کو کیا کر دے، کھول دے، یعنی افطار کرے۔ متفق علیہ۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال صوم سے منع کیا۔ وصال صوم کا معنی ہے کہ پے در پہ کچھ روزے رکھے اور بیچ میں افطار وغیرہ سحری نہ کھائے، کیونکہ اس سے آدمی ضعیف ہوگا، بیمار ہوگا، دوسرے روزے رکھنے سے بھی قاصر ہو جائے گا، طاعات بھی اچھی طرح نہیں کر پائے گا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، اس کو تو باطنی طور پر اللہ تعالیٰ تقویت قوت وغیرہ دیتے تھے، تو اس پر دوسروں کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ فقال له رجل، شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو کہہ رہے کہ نہ رکھو، انک تواصل، خود تو پیدر پہ روزے رکھتے ہیں یا رسول اللہ۔ قال فرمائے کہ وہی تم مثلی، مجھ پر خود کو قیاس نہ کرو، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، کہ اللہ مجھے کیا کرتا ہے، کھلاتا پلاتے، روحانی طور پر غذا اس کو دی جا رہی تھی اور تقویت بھی حاصل تھی، اس کو قوت، روحانی قوت اس کی زیادہ تھی۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن حفصة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حفصہ سے کہتی ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر، کہ جو شخص جب روزہ رکھے اور فجر سے پہلے اس کے لیے پکی نیت نہ کرے، یعنی عزم نہ کرے، فلا صیام له، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی والدارمی وقال ابو داود وقفه على حفصة معمر والزبید وابن عیین ویونس الائیلی كلهم عن الزہری۔ احناف حضرات کے نزدیک نفلی روزہ نظر معین اور فرضی روزے جو ہے نا اس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو رمضان کا فرضی روزہ ہے نا اس طرح نظر معین وغیرہ یا نفلی روزے ہیں، آدمی اس کے لیے نیت کر سکتے طلوع فجر کے بعد بھی، طلوع شمس کے بعد بھی، زوال سے پہلے۔ ہاں اگر کفارے والا روزہ ہو، نظر مطلق معلوم نہ ہو یا قضا کا روزہ ہو نا، تو اس میں طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے حضرات کے نزدیک اس میں کیا ہے، تنگی نہیں ہے فرض روزے میں،
معین روزی وغیرہ میں، اس میں کیا کر سکتے آدمی؟ زوال سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ جمہور ائمہ حضرات نفلی روزے کے متعلق کہتے ہیں کہ زوال شرعی سے پہلے اگر اس کے لیے آدمی نیت کرے جائز ہے۔ جیسے ایک آدمی اس نے صبح کچھ کھایا نہیں تھا، زوال سے پہلے کہا چلو میرا روزہ ہے آگے، تو رکھ سکتا ہے۔ اور جمہور حضرات جو ہیں نا نظر معین اور رمضان کے روزے وغیرہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو کیا ہے فرمائے کہ لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل، یہ جو ہے غیر نفل پر حمل کرے گی، یا یہ کہیں گے کہ یہ حدیث مرفوع کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو نفی ہے نا کمال پر محمول ہے، کمال یعنی کامل روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلام نے فرمایا اذا سمع النداء احدکم، جب تم میں سے کوئی اذان ندا وغیرہ سنے نا ولیناء فی یدہ، برتن ہاتھ میں اٹھائے ہو کھانے وغیرہ کے لیے یا پینے کے لیے، فلیزو نہ رکھے حتی یقضی حاجت من، اپنی حاجت پوری کرے، رواہ ابو داؤد۔ تو یہاں پر فجر کی اذان مراد نہیں ہے کہ فجر کی اذان سنتے وقت بھی آدمی کیا کرے کچھ کھائے پیے، اس سے تو وہ اذان مراد ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے دیتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے، یا اگر کوئی اذان دے رہا نا وقت سے پہلے غلطی کی وجہ سے یا بھول گیا ہو تو اس اذان کی وجہ سے آدمی کیا نہ کرے، کھانا پینا نہ روک دے۔ ہاں وہ اذان جو فجر کے بعد ہو جائے یا فجر ہو جائے تو اس وقت کچھ کھانا بھی جائز نہیں، اگر ایسے وقت میں کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نے فرمایا قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حدیث قدسی ہے کہ احب عبادی الیہ، بندوں میں اچھا بندہ پسندیدہ بندہ مجھے وہ ہے، اعجلہم فطرہ کہ جو جلدی افطار کیا کرتا ہو، رواه الترمذی۔ وعن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، اگر کوئی یہ روزے کا افطار کرو نا تو کھجور کے ساتھ کرے، کہ اس میں کیا ہے حکمت یہ ہے نا کہ اس میں میٹھا پن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قوت آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے نا میٹھی چیز سے، معدے کو بھی اچھی لگتی ہیں، سنت طریقہ بھی فین و برکہ برکت بھی، فیل لم یجد اگر کھجور وغیرہ نہ ہونا فلیفطر علی ماء، پانی کے ساتھ کرے، پانی بھی بہتر چیز بین و طہور، یہ پاک چیز ظاہر و باطن کے لیے پاک کرنے والی چیز ہے، رواہ احمد الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ والدارمی والمسکر فین و برکہ غیر الترمذی و فی روایت اخرى۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطوبات، نماز مغرب پڑھنے سے پہلے کچھ تر کھجوری لے کر آپ علیہ السلام افطار کر دیتے۔ پہلے ہم تکن رطوبات، اگر تر کھجوری نہ ہوتی پتہ میرات تو چواروں وغیرہ سے آپ علیہ السلام کیا کر دیتے افطار کرتے تھے۔ پہلے ہم تکن تو میرات اگر چواری نہ ہوتے تھے تو حسا حسوات من ماء، پانی سے کچھ گھونٹ لیتے تھے، کچھ گھونٹ پانی پیتے تھے، رواہ الترمذی و ابو داؤد وقال الترمذی حدیث حسن غریب۔ وعن زید بن خالد قال کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نے فرمایا من فطر صائما، جو آدمی روزہ دار کو افطار کرائے کھانا وغیرہ کھلائے کچھ پلائے، اور جہز غازی یعنی کسی غازی مجاہد کو تیار کر کے اسلحہ وغیرہ دے یا اس کو ترغیبات دے کر تیار کرے، فلہ مثل اجرہ، اسی بھی اتنا پورا اجر ملے گا، روزہ دار اور غازی کو اپنا اجر ملے گا، ایک کا اجر دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان والمحیی السنہ فی شرح السنہ وقال صحیح۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، جب آپ علیہ السلام افطار کرتے تھے، قولی کلمات پڑھتے تھے، ذهب الظمأ، پیاس گئی، وبتلت العروق، رگی تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، رواہ ابو داود۔ وعن معاذ بن زہرة قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، نبی افطار کرتے تھے کلمات بھی پڑھتے تھے، اللہم لک صمت، یا اللہ آپ کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ کی دی ہوئی رزق سے افطار کر رہا ہوں، رواہ ابو داود، رواہ ابو داود مرسلا۔
الفصل الثالث عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا يزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک غالب رہے گا، ما عجل الناس والفطرہ، جب تک لوگ افطاری جلدی کریں گے، لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کہ یہود و نصارہ اس میں بہت تاخیر کرتے ہیں، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن ابی عطیہ قال، یہ ابو عطیہ صاحب کہتے ہیں، دخلت انا ومسروق علی عائشہ، میں اور مسروق ایک مرتبہ عائشہ صاحبہ کے پاس گئے، ایک بات بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، فقلنا، نے کہا، یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، احدهم يعجل الافطار، ایک جلدی افطار کرتے ہیں، ويعجل الصلاۃ، نماز بھی بر وقت پڑھتے ہیں اپنے پہلے وقت پر جو افضل وقت ہے، والآخر، دوسرا ہے نا، یؤخر الافطار، افطار میں بھی ذرا تاخیر کرتے ہیں، زیادہ تاخیر نہیں ذرا، ویؤخر الصلاۃ، نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔ قالت، کہنے لگی کہ ایہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، کون جو ہے جلدی افطار کرتے اور اپنے پہلے وقت پر نماز پڑھتے؟ قلنا، نے کہا، عبداللہ بن مسعود صاحب ہے۔ قالت، کہنے لگی، هكذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر دیتے، اور ابن مسعود سے اپنے عزیمت پہ سنت کو عمل میں لایا تھا، ایک تو عزیمت نہ اور ایک رخصت، اور ابو موسیٰ سے ذرا تاخیر کر دیتے، والآخر، دوسرے جو شخص ہے نا وہ ابو موسیٰ صاحب ہے، اس نے رخصت پر عمل کیا، تو دونوں صحیح چل رہے تھے، لیکن ایک نے عزیمت پر عمل کیا تو دوسرے نے رخصت پر، رواہ مسلم۔ وہ مکروہ افطار، وہ مکروہ تاخیر مراد نہیں ہے جو ابو موسیٰ سے کر دیتے، وہ تو مکروہ تاخیر نہیں کرتے بلکہ رخصت والا جو جائز ہے وہ۔ وعن الارباز بن سارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، ایک مرتبہ ارباز سے کہتے کہ پیغمبر نے مجھے سحری کے لیے رمضان میں بولا کہ آج اور سحری کا تھی، فقال هلم الی الغداء المبارک، یہ مبارک کھانا ہے، اس کے لیے آ جاؤ، رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نعم سحور المؤمن، مسلمان کے لیے بہتر سحری کیا ہے؟ التمر، کھجور ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کھا سکتے ہیں، رواہ ابو داود، اس علاقے میں اسی بھی کیا تھی، کھجوری زیادہ تھی۔